کے تب بھی حضور علیہ السلام کی معصومیت ہی کا بیان ہوتا، تب بھی عصمت محمدی کا بیان ہوتا، تب بھی آقا علیہ السلام سے خطا غلطی کے صدور کو ناممکن بنائے جانے کا ہی بیان رہتا، شان عصمت کی حفاظت برقرار رہتی، شان رسالت کا نتیجہ اور شان عصمت کا نتیجہ متحقق ہوتا، اور ان کے حضور کو پھسلا سکنے کی کوشش کے ناکام ہونے کی بات ہوتی، مقصود پورا ہو جاتا، تو کلام ہوتا لا ادلو کا، اگر آپ پر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ آپ کو فیصلہ اس کیس کے فیصلے میں عدل اور حق سے ہٹا دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ایک ذہن فوری طور پہ کہتا ہے کہ جوڑ کلمات کا، شرط اور صلہ کا، شرط اور نتیجے کا بیان اس طرح بنتا ہے، مگر بیان نہیں، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب بات فرما دی، اور وہ عجیب ہی حق ہے، وہی عجیب بات ہی شان رسالت محمدی ہے، وہی عجیب بات ہی عظمت مقام محمدی ہے، وہی سمجھی نہیں گئی آج تک، ان لوگوں نے نہیں سمجھی آج تک جو دراصل ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں مقام رسالت کی معرفت میں۔ اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لا دلوک، کہ وہ پھر اگر ایسی صورت نہ ہوتی، اللہ کی رحمت اور فضل آپ پر نہ ہوا ہوتا تو وہ آپ کو فیصلے میں راہ حق اور فیصلہ عدل سے، فیصلہ حق سے ہٹا دیتے۔ یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَن يُضِلُّوكَ، آپ کو حق اور عدل کے فیصلے سے ہٹا دیتے۔ یہ کلمہ ہی منسوب نہیں کیا آقا علیہ السلام کی طرف، بلکہ اس کی جگہ فرمایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو دغا بازوں کے گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، وہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہٹا دیتے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو حق کے فیصلے سے ہٹا دیتے، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے یہ ٹھانا تھا، ٹھان لی تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو حق کے فیصلے میں عدل سے ہٹا دیں۔ ان کے ارادے کی نفی کی ہے اللہ رب العزت نے، حضور کے پھسل جانے کی نفی نہیں کی۔ گویا پھسلنا تو دور کی بات ہے، جو لوگ پھسلانے آئے تھے ان کے ارادے کو بھی اللہ نے جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ حق کے فیصلے سے پھسل جانا، بہک جانا، فیصلہ زبان سے غلط صادر ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یہ نتیجہ لینے کا جو ارادہ کرنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کے ارادے کو بھی جڑ سے کاٹ دیا ہے، تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ اس کی نفی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، حالانکہ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا، ارادہ تو انہوں نے کیا تھا کہ ہم فیصلہ حضور سے اپنے حق میں لیں اور تؤمہ بن عبیرک کی صفائی لے لیں اور چوری کا الزام کسی دوسرے کے سر تھوپ دیں۔ ارادہ تو کیا، لیکن اللہ نے نفی کی، اس ارادے کی بھی نفی کر دی۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے لا ادلوک کا طریقہ کہ اگر میرا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہوا ہوتا اور آپ نبوت اور رسالت کے شرف سے بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو پھر وہ لوگ شاید آپ کو پھسلا دیتے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، اس حد تک بھی بیان اللہ نے گوارا نہیں کیا محبوب کی شان کا ذکر کرتے ہوئے، محبوب کی عظمت رسالت کے بیان میں، محبوب کی عصمت کی شان کے بیان میں یہ بیان بھی گوارا نہیں کیا، بطور نتیجہ صلہ اور جزا کے کہ جو معدوم ہے، جو ناممکن الوقوع ہے، جو واقع بھی نہیں ہو رہی، جو نتیجہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اس نفی کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ اسلوب بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے، جو کہ نہیں پھسلا سکے اور نہیں پھسلا سکتے۔ اس کی جگہ فرمایا کہ وہ ارادہ کرتے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دیں۔ اس ارادے پر انتفاع آ رہا ہے، نفی ارادے پر وارد ہو رہی ہے، ان کے ارادے پر۔ ایک بڑی عجیب اور ایک بڑی لطیف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ادلو کا، وہ آپ کو پھسلا دیتے، اس کی نفی کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام کی طرف پھسلا دینے کے یا پھسلا دیے جانے کی نفی کرتے ہوئے بھی اس کی نسبت نہیں کی آقا علیہ السلام کے لیے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے کہ وہ پھسلا دیتے، نہیں کر سکتے پھسلانا، حضور کو نہیں بہکا سکتے، حضور سے غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت
اس پورے اسلوب بیان کے ذریعے اس کی نفی فرما رہا ہے، مگر نفی کرتے ہوئے بھی لَأَدَلُّوكَ کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کرنا گوارا نہیں کی، اور بلکہ اس کی نسبت ان کے ارادے کی طرف کی، ان دھوکہ بازوں کے ارادے کی طرف کی، اس کی نفی کی۔ حالانکہ اس صورت میں بھی حضور کی عصمت کی حفاظت تھی، حضور کی ذات کی خطا اور غلطی سے معصومیت کی حفاظت تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کو نہیں اپنایا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی کسی کو عجیب نہ لگے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت باریکی کے ساتھ کو قرآن مجید سے میں نے بڑی باریک تفسیری چیز نکال دی ہے، اور یہ ائمہ نے اور اکابر اور اسلاف کے ذہن اس طرف نہیں گئے، نہیں، اس پر اتھارٹی کوٹ کرتا ہوں۔ امام ابو البقاء انہوں نے اپنی کتاب الاملاء میں یہ سوال اٹھایا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت رسالت کو رب کائنات اس اسلوب بیان کے ذریعے بہت اونچا لے گیا ہے، اتنا اونچا لے گیا ہے کہ اسالیب زبان کے طور طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، بیان کے اسلوب بھی نیچے رہ گئے ہیں، ادب اور بلاغت کے طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، نحو کے طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، کلیے قاعدے سب نیچے رہ گئے ہیں۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی شان عصمت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ کلیات اور قواعد جو چاہتے تھے وہ بھی نیچے رہ گئے، اور عظمت رسالت محمدی قواعد سے اوپر نکل گئی، عظمت مقام رسالت کلیات عرب سے اوپر نکل گئی، نحو اور بلاغت کے طریقوں سے اوپر نکل گئی، اسلوب کے مناہج سے اوپر نکل گئی، بیان کے طریقوں سے اوپر نکل گئی۔ یہ شان ہے نا جو اللہ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ ایک منٹ رک کر یہاں میں یہ بات سمجھا دوں کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اسلوب ہمیشہ قاعدے اور ضابطے میں ہوتے ہیں، مناہج اور اسالیب لغت کے، نحو کے، ادب اور بلاغت کے قاعدے میں ہوتے ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ کی شان کو ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب ایک بات یاد رکھ لیں کہ بلندی اور پستی، اونچائی اور نیچائی، اونچا ہونا نیچا ہونا، یا کسی سے بلند کر دینا اور کسی کا کسی سے نیچا ہو جانا، کسی کا بلند اور کسی کا پست، یہ جو بلندی پستی ہیں یہ سب اضافی ٹرمز ہیں، ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ مثلا جب کوئی کہے کہ فلاں چیز اونچی ہے تو محض ایسا کبھی نہیں کہا جائے گا کہ فلاں اونچی کر دی گئی۔ جب اونچا کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے مد مقابل ہمیشہ اضافت لائی جائے گی کہ کس سے اونچا۔ جب آپ کہتے ہیں یہ مکان اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارد گرد کے مکانوں سے اونچا ہے۔ اس کا قد اونچا تو مطلب ہے کہ باقی لوگوں سے اونچا ہے، یعنی ایک لمٹ ہوگی کہ اتنا قد ہو تو اس کو پست کہتے ہیں، نیچا، اور یہ اگر اس کو کراس کر گیا تو اس وجہ سے اونچا کہلایا۔ اگر ایک شخص چھت پر بیٹھا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اونچا بیٹھا ہے، اور جو زمین پر بیٹھے ہیں ان کے مقابلے میں یہ اونچا ہوگا، زمین والے اس سے پست جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک ٹاور ہو بڑا اونچا، کوئی 50-100 فٹ اونچا ٹاور ہو، مینار ہو، اور ایک مینار پہ بیٹھا ہو، تو وہ جس کو آپ نے چھت پر بیٹھے والے کو اونچا کہا تھا، اب وہ خود اونچا زمین والے کے لیے نیچا تھا، مگر مینار پر بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں وہی شخص نیچا ہو گیا۔ تو اونچائی کبھی مطلق نہیں ہوتی، ایبسولیوٹ نہیں ہوتی، وہ ریلیٹیو ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے، کمپیٹیٹیو ہوتی ہے، اس کا ایک کمپیریزن ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ تو مینار پہ جو بیٹھا ہوا اب وہ اونچا، یہ پست ہو گیا، تو اس کو اگر زمین پر بیٹھے ہوئے والے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اونچا کہیں گے، اونچا ہو گیا، مگر اس کا اگر مینار پر بیٹھنے والے کے ساتھ موازنہ کریں گے تو یہ پست ہو جائے گا۔ تو وہی شخص اونچا بھی تھا، وہی پست بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اب مینار کے ساتھ اگر آپ پیرس کا ایفل ٹاور ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا کینیڈا کا ٹورانٹو کا سی این ٹاور ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کی بڑی اونچی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے اس کے ساتھ اس پر بیٹھا ہے،
جو 125 منزلوں